بارش کے ذریعے نفع یا نقصان، یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی چیز ذاتی طور پر نفع بخش یا نقصان دہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بندوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر خون کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، مگر رب کریم اپنی قدرت سے اسی کا فشار دباؤ بڑھا دے تو یہ انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں ہی بارش اور پانی بھی بذات نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ رب کریم نے پانی کو اپنے بندوں کی زندگی باقی رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اپنی حکمت اور بندوں کی حاجت کے مطابق آسمان سے پانی برساتا ہے اور زیر زمین ذخائر کے ذریعے مختلف طرح سے پانی عطا کرتا ہے، لیکن وہ چاہے تو اسی پانی کو ہی بندوں کی آزمائش یا انہیں سزا دینے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ جیسے نمبر 1، اگر وہ چاہے تو بارش کو روک دے، مسلسل دھوپ ہی رہے، چشمے، کنویں، نہریں اور دریا خشک ہو جائیں، زیر زمین پانی گہرائی میں چلا جائے، ہوا میں ناقابل برداشت گرمی پیدا ہو جائے، زمین سے پیداوار کا سلسلہ رک جائے، قسم قسم کے امراض جنم لیں اور انسانی زندگی اجیرن بن جائے، اب اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ پانی لا سکے۔ نمبر 2، اور وہ چاہے تو اتنی کثرت کے ساتھ بارش برسائے اور چشمے بہائے کہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے، پیداوار تباہ اور کاروبار ٹھپ ہو جائے، انسانی زندگی اذیت ناک ہو جائے، ایسا کرنے سے بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر رب کریم چاہے تو پانی کی معمولی مقدار سے بندوں کی ضرورت پوری فرما دے اور وہ چاہے تو وافر پانی کو بھی بیکار کر دے۔ اس کی مشیت ہو تو کم پانی سے بھی پیداوار حاصل ہو جائے اور وہ نہ چاہے تو ٹیوب ویل، نہریں اور بارش وغیرہ دستیاب ہونے کے باوجود زمین کچھ نہ اگائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، لیست السنۃ بألا تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، یعنی بارش نہ ہو لیکن برکت ہو تو یہ قحط سالی نہیں ہے، بلکہ قحط یہ ہے کہ کثرت سے بارش تو ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے۔ خلاصہ یہ کہ اصل بات رحمت و قدرت الہیہ کی ہے، بارش ہو یا قحط، پانی وافر ہو یا کم، خوشحالی ہو یا آزمائش، ہر حال میں رب کریم کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس سے رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ وہ جس چیز کو چاہے بندوں کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے اور جسے چاہے نقصان کا سبب کر دیتا ہے۔ بندے اس کی فرما برداری کریں تو وہ زمین و آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، یعنی ہر طرف سے انہیں خیر و بھلائی نصیب ہوتی۔